الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نبر القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد الخدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب سیدنا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، لائق کے ساتھ احترام سامعین عزیز الاحتشام، اب احباب کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. بارگاہ رب العزت میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو سنا کر عمل پیرا ہونے کا جذبہ عطا فرمائے. آج کے اس مختصر دورانیے میں جس عنوان پر گفتگو ہوگی وہ ہے سیرت حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کے طریقے کو اپناتے ہوئے ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی سیرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو آپ کے سامنے آیا کریمہ تلاوت کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی طرف بعثت کی حکمت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امت کی طرف کیوں مبعوث فرمایا. تو اس کے مختلف پہلو بیان کیے. پہلی چیز تو آپ امت کے سامنے کتاب اللہ کی آیتوں کی تلاوت فرمائیں. دوسری چیز لوگوں کا تزکیہ نفس کریں، اور تیسری چیز انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم عطا فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ظاہری دور حیات کے اندر اعلان نبوت کے بعد تقریباً 23 سال کا عرصہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو امت تک پہنچایا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ حکم جاری ہوا کہ دین مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس امت پر نعمت کو تمام کر دیا اور اس امت کے لیے دین اسلام کو چن لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ارشاد فرما دیا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں. اور آپ نے متعدد احادیث کے اندر ارشاد فرما دیا، کسی میں فرمایا انا المقفع، میں مقفع ہوں، جس کا مطلب ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کسی میں فرمایا انا العاقب،
میں عاقب ہوں، اور عاقب کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور کئیوں نے صراحتاً فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک تقریباً 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، امت تو آگے آ ہی رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو پھر اس امت کی رشد و ہدایت کا سامان کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، او کما قال، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں، یعنی میرے بعد تو کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن میری امت کے جو علماء ظاہر و باطن ہیں وہ اس فریضے کو انجام دیتے رہیں گے۔ اپنے اپنے اوقات میں وہ دنیا کے اندر آئیں گے اور اپنے اس وقت کے اندر اس منصبی فریضے کو ادا کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوں گے۔ انہی علماء امت میں سے ایک ہستی سلطان الہند، نائب رسول، وارث مسند رسول، حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی بھی ہیں۔ اگر میں آپ کے سامنے آپ کی زندگی کا مختصر خاکہ پیش کروں تو وہ چند منٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ 537 ہجری کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی اور 633 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا۔ 6 رجب المرجب آپ کے وصال کی تاریخ ہے، اور ماہ رجب المرجب کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہند شریف میں آپ کے عرس مبارک کی تقاریب جاری ہیں۔ آپ کا ٹوٹل عرصہ حیات تقریباً 96-97 سال پر مشتمل ہے۔ اس میں سے زندگی کے جو پہلے 15 سال ہیں ان 15 سالوں میں آپ کے والد محترم آپ کے ساتھ موجود تھے۔ جب آپ کی عمر مبارک 15 سال ہوئی تو ان کا وصال ہو گیا۔ وراثت میں آپ کو ان کی جانب سے ایک باغ اور پنچکی ملی، اور آپ اسی کے ذریعے پھر گھر کے معاملات اور امور انجام دیتے تھے۔ 1 سال کے بعد 16 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور وہاں ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا جس کی وجہ سے آپ نے اس دنیا کے امور کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے جو خاص لوگ اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے، ترویج کے لیے چن رکھے تھے، اس ٹرننگ پوائنٹ کی وجہ سے آپ ان میں شامل ہو گئے۔ اور وہ کیا تھا؟ آپ ایک دن اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے باغ کو پانی دے رہے تھے، ایک اللہ والے آئے، بزرگ ہیں، پانی مانگا، 16 سال کی عمر ہے، دوڑے دوڑے گئے، پیالے میں پانی لیا اور انتہائی مؤدبانہ طریقے سے ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بزرگوں نے جب دیکھا کہ ہے بھی نوجوان، جوانی کی عمر ہے، اس عمر میں عموماً بچوں کو بڑوں کے آداب کا لحاظ نہیں ہوتا، اس عمر میں یہ بچہ اس قدر باادب ہے، اس کو کچھ دے دیا جائے۔ انہوں نے کھلی، بعض نے کہا تل جو ہے وہ، اور بعض نے کہا کہ سرسوں، کچھ لے کے انہیں منہ میں چبایا اور چبا کے فرمایا بیٹا اسے کھا جاؤ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان بزرگوں کی دی ہوئی وہ جھوٹی چیز اپنے منہ میں لی، بس وہیں سے دل کی دنیا بھی بدل گئی اور ظاہری دنیا جو ہے اس سے دل اچاٹ بھی ہو گیا۔ ان بزرگوں کے حوالے سے علماء نے فرمایا کہ وہ حضرت خواجہ ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ تھے، مجذوب تھے،
اللہ والے تھے، اور انہوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کو دین کی محبت کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ اب 16 سال کی یہ زندگی، اس کے بعد تقریباً 80-81 سال بنتے ہیں۔ آپ نے باغ، ساری چیزیں، پانچکی جو تھی وہ راہ خدا میں خرچ کی، صدقہ کیا، اور حصول علم کے لیے سمرقند اور بخارا کی طرف نکل پڑے۔ 5 سال ان دو بڑے نامور شہروں کے اندر نامور بزرگوں سے علم دین حاصل کیا، علم ظاہر حاصل کیا۔ 5 سالوں میں ان علوم ظاہر پر آپ نے دسترس حاصل کر لی، لیکن وہ جو دل کے اندر وہ شمع ان بزرگوں نے روشن کی تھی، اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے ابھی دل کی پیاس، روح کی پیاس موجود تھی۔ وہاں سے پھر چل پڑے، سفر ایسے ہی ہوتا رہا۔ بخارا سے نکلے، بعض نے اسے ہارون پڑھا، بعض نے ہارون۔ وہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خانقاہ پہ پہنچے، زیارت کی، لگا کہ میرا مقصود مجھے یہیں سے ملے گا۔ حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دست حق پرست پر بیعت طریقت کی، ان کے مرید ہوئے، اور پھر انہی کے خدمت گزار بن گئے۔ 20 سال تک آپ نے ان کی خدمت کے اندر یہ عرصہ گزارا۔ اس دوران حج کرنے کا بھی موقع ملا، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا بھی موقع ملا، اور اپنی جو سلوک کی منازل تھیں وہ بھی طے کرتے رہے۔ تو علوم ظاہر و باطن کو حاصل کرنے کا آپ کا جو عرصہ حیات ہے وہ 25 سال پر مشتمل ہے۔ جب آپ کی ظاہری عمر 41 برس ہو گئی تو پھر دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ نے پھر ہند شریف کا سفر فرمایا۔ ایسا کیسے ہوا؟ بارگاہ رب العزت میں آپ کو کیا مقام ملا؟ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کیا مقام ملا؟ خود آپ کی زبانی آپ کے مریدین نے آپ کے ان ملفوظات کو نقل کر کے آپ کی کتب کے اندر تحریر فرمایا کہ آپ بیت اللہ شریف کے اندر اپنے شیخ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑ کر میزاب رحمت کے نیچے تشریف لے جاتے ہیں، اور بارگاہ رب العزت میں گویا ہوتے ہیں، اے مولا میرے معین الدین حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ادھر سے اس شیخ کامل کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، بارگاہ رب العزت میں یہ دعا مستجاب ہوئی، ہاتف غیب سے آواز آئی، معین الدین ہمارا دوست ہے، ہم نے اسے قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت، ان کے وسیلے سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا۔ پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری ہوئی، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ نے سلام پیش کیا تو آگے سے سلام کا جواب کیا آیا؟ اے ہند کے سلطان تجھ پر بھی سلام ہو، اور فرمایا اے معین الدین تو ہمارے دین کا معین ہے، تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، اجمیر جاؤ، تیرے وجود سے اللہ تعالیٰ بے دینوں کو دین عطا فرمائے گا، وہاں بے دینی دور ہوگی اور اسلام کا چرچا ہر طرف عام ہو جائے گا۔ بارگاہ رب العزت میں بھی مقبولیت ملی، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ صرف مقبولیت ملی بلکہ وہاں سے ولایت کی بشارت کے ساتھ ساتھ آپ کو جو آپ کی ذمہ داری تھی وہ بھی عطا فرما دی گئی۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی جو بنیادی حکمت تھی، اور اس بعثت کی جو حکمت کو آگے امت نے
امت در امت آگے منتقل ہونا تھا، وہ فریضہ منصبی آپ کے سپرد کیا گیا اور فرمایا جاؤ اور جا کر کتاب و حکمت کی تعلیم کو عام کرو، لوگوں کا تزکیہ بھی کرو اور ان کے سامنے کتاب اللہ کی آیتوں کی تلاوت بھی کرو۔ اب جب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ حکم مل گیا، عمر جو ہے وہ 40 کو کراس کر چکی ہے، عازم سفر ہوئے، راستے میں مختلف شہروں سے گزرتے ہوئے وہاں کے اولیاء اکابر بزرگان دین سے اکتساب فیض کرتے ہوئے آپ ہند شریف پہنچے۔ دراصل خطبات یا تقاریر کے اندر ہم جو اپنے بزرگان دین کی سیرت اور صورت کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے کچھ خاص اوصاف ان کو ذکر کر کے اپنی زندگی کے اندر ان اوصاف کو اپنا کر اپنی سیرت کو بہتر بنائیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہند پہنچے۔ چند سالوں کی عرصہ کے اندر 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ اسلام سے مشرف کیا۔ سوال یہ ہے کہ ایسی کون سی خصوصیات تھیں، ایسی کون سی عادات تھیں، ایسی کون سی صفات تھیں، ایسے کون سے خصائل تھے، ایسے کون سے عمدہ اخلاق اور آپ کی زندگی کے اعمال تھے جنہیں لوگوں نے دیکھا اور وہ لوگ مجبور ہو گئے کہ اپنی زندگیوں کو بدل دیں، کفر کو چھوڑ دیں، شرک کو چھوڑ دیں، بت پرستی کو چھوڑ دیں، اتنے معبودوں کے سامنے سر جھکانا چھوڑ کر صرف ایک رب کے سامنے سر بسجود ہوں، اسی کے سامنے سجدہ ریزی کریں، اسی کو اپنا خالق حقیقی، مالک حقیقی، رازق حقیقی مان کر اسی کے سامنے دستے دعا دراز کریں اور اسی سے اپنی حاجات کا سوال کریں، اسی کے سامنے اپنی عبادت کے نذرانے، ریاضت کے نذرانے پیش کریں۔ آپ کے سامنے آپ کی زندگی کے چند معمولات جو ہمیں بھی اپنانے چاہیے اور جن کو اپنا کر یقینی طور پر اللہ تعالی ہماری بھی دنیا و آخرت کو بدل دے گا۔ بس چند معمولات۔ آپ کی زندگی کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے، شب بیداری فرمایا کرتے تھے، رات کو جاگنا، قرآن مجید کی تلاوت۔ آپ کے سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ عشاء کے وضو کے ساتھ نماز فجر ادا فرمایا کرتے تھے اور 24 گھنٹے کے اندر آپ 2 مرتبہ قرآن مجید مکمل ختم فرمایا کرتے تھے۔ اس قدر قرآن مجید کے ساتھ شغف تھا، پیار تھا، محبت تھی۔ وہ قرآن مجید جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے، ایسی ہدایت جو سب سے سیدھی ہدایت ہے۔ وہ قرآن جس کے بارے میں رب نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے محبوب ہم نے آپ پر یہ قرآن اتارا جس میں ہر شے کا بیان ہے۔ وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک و تر کا بیان اس کتاب مبین کے اندر موجود ہے۔ وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم اس قرآن سے مومنین کے لیے شفا اور رحمت اتارتے ہیں۔ وہ قرآن جس کے اندر امور دینیہ کا حل موجود ہے، وہ قرآن جس کے اندر مصائب کا حل موجود ہے، وہ قرآن جس میں امور آخرت کا بیان موجود ہے، وہ قرآن جس میں سابقہ امتوں کے قصص موجود ہیں، وہ قرآن جس میں ہمارے لیے احکامات موجود ہیں، وہ قرآن جس میں ہمارے لیے پند و نصائح کا خزانہ موجود ہے، اس قرآن کی آپ شب و روز تلاوت فرمایا کرتے۔ ہمارے لیے کیا درس چھوڑ گئے؟ معین الدین کے ساتھ محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، تو آپ پر جو کتاب نازل ہوئی اس سے محبت کرنا۔
جو غم ہوگا، جو پریشانی ہوگی، جو تکلیف ہوگی، جو مصائب ہوں گے، اللہ تعالیٰ خود ہی دور فرما دے گا۔ اور اسی قرآن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی نقل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو قرآن مجید کی تلاوت، اس کا سمجھنا سمجھانا دعا سے مشغول کر دے، اسے مجھ سے مانگنے کی ضرورت نہیں، میں بن مانگے ہی اسے عطا فرماتا ہوں۔ تو جو ہمہ وقت قرآن مجید کی تلاوت، اس کی تفہیم، اس کی تعلیم، اس کی سمجھ بوجھ، اس کے احکامات پر عمل کو اپنا وتیرہ، اپنا اخلاق، اپنی عادت، اپنا رویہ بنا لے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو ہر طرف سے نواز دیتا ہے۔ اس کے دینی اور دنیاوی کام اللہ تعالیٰ کی مدد سے خود بخود ہوتے چلے جاتے ہیں، اسے پریشانیوں اور مصیبتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول مبارک تھا، اس کتاب سے محبت کی، اور جو بھی کتاب اللہ سے محبت کرتا ہے، جو بھی قرآن مجید سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو بلند فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسی کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے، اور یہی کتاب ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے درجے پست بھی کر دیے جاتے ہیں۔ جو اس سے پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بلند فرما دیتا ہے۔ آج پوری دنیا میں ان کا نام وسیلے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ان کا نام آئے تو اہل مودت کے سر اور سینے ادب سے جھک جاتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات سے پیار کیا ہے، محبت کی ہے، قرآن مجید کو اپنا اوڑھنا بچھونا معمولات کے اندر تلاوت کے طور پر اپنایا ہے۔ آپ کا دوسرا وصف، انسان کے جسم کی جو بنیادی ضرورت ہے، روح کی ضرورت ذکر الہی ہے، اور قرآن مجید کلام اللہ ہے، اس سے بڑھ کر اور روح کی کوئی غذا نہیں ہے۔ جسم کی غذا ظاہری طور پر خوراک ہے، اناج ہے، آپ نے اپنی روح کی غذا کو تو بھرپور رکھا، لیکن وہ ظاہری غذا جو انسان کو سرکش بنا دیتی ہے، اگر وہ ضرورت سے بڑھ جائے، اگر وہ حد کراس کر جائے، تو نہ صرف انسان کے ظاہر کو وہ نقصان دیتی ہے، بلکہ انسان کے باطن کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ آپ نے اس خوراک کو انتہائی قلیل رکھا۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ 7 دن کے اندر آپ کتنا اناج کھاتے تھے؟ تقریباً 2-2.5 تولہ وزن کے برابر روٹی پانی میں بھگو کر 7 دنوں میں صرف وہ کھایا کرتے تھے۔ اندازہ کریں، 96 سال کا 97 سال کا عرصہ حیات ہے، خوراک کیا ہے؟ ہفتے بھر کے اندر 2-2.5 تولہ اناج، اس کے برابر روٹی پانی کے اندر بھگو کر کھانی ہے۔ کوئی نان، کوئی تلے ہوئے اور پراٹھے وغیرہ یا بھنے ہوئے مرغ وغیرہ، اس طرح کی کوئی خوراک نہیں ہے، سادہ خوراک، وہ خوراک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کے طور پر کھایا۔ تو آپ نے اپنے نفس کو یوں سنوارا، یوں تربیت کی کہ اس کی نہیں مانی، رب کی مانتے رہے۔ رب نے جو دیا اس حلال کو اختیار بھی فرمایا، ترک نہیں کیا، لیکن صرف اتنا جس سے ضرورت پوری رہے، اللہ تعالیٰ کے حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوتا ہے۔ تو انتہائی قلیل الخوراک۔ پھر انسان کے ظاہر کے ساتھ انسان کے لباس کا بھی تعلق ہے، جو انسان کی شخصیت اور انسان کے اخلاق، عادات و اطوار، اوصاف کو واضح کرنے کا ایک پہلو ہوتا ہے۔ آپ کا لباس مبارک سنت کے مطابق انتہائی سادہ، اور شان یہ ہے، سیرت نگار فرماتے ہیں صرف 2 چادریں جسم پر، ایک چادر تہبند کے طور پر اور دوسری چادر اوپر لپیٹنے کے لیے استعمال فرماتے ہیں۔ پڑوسیوں سے حسن سلوک، انسان کی اپنی ذات، ظاہر، باطن، لباس، اس کے بعد انسان کے دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات وہ کیسے ہیں؟
تہذیب نفس کے بعد اگلا درجہ ہے حسن معاشرت کا، لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے، لین دین، اٹھنے بیٹھنے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنے، ان کے کام آنے، ان کی مدد کرنے کا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے اس مختصر عرصہ حیات کے اندر کیا کیا؟ اپنے پڑوسیوں کا خاص خیال رکھتے، حسن سلوک سے ان کی خبر گیری فرمایا کرتے۔ اگر کسی پڑوسی کا انتقال ہو جاتا، جنازے میں جاتے، تب تک وہاں موجود رہتے جب تک اس کو دفن کرنے کے بعد لوگ واپس نہ چلے جاتے۔ آپ وہاں اتنی دیر ٹھہرتے جتنی دیر حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ نکیر آتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں۔ وہاں رہنا چاہیے تاکہ مردے کو انس حاصل ہو، اسے نکیرین کے سوال جواب دینے میں آسانی ہو۔ حسن معاشرت، لوگوں کے ساتھ یہ تعلق، یہ پہلو شریعت کے اندر انتہائی زیادہ مطلوب ہے، اور انسان کا حسن معاشرت کا پہلا درجہ اپنے گھر والوں کے بعد پڑوسیوں سے شروع ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ایسے شخص کو بدترین شخص قرار دیا گیا ہے جس کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ اور حدیث پاک کے اندر مفہوم یہ ہے، اگر کسی کی اچھائی کا پتہ کرنا ہو کہ وہ شخص اچھا ہے یا برا ہے، تو ڈائریکٹ اس سے ملنے کی بجائے اس کے پڑوسیوں سے پوچھ لیا جائے۔ پڑوسیوں کی رائے حتمی رائے ہوا کرتی ہے، وہ بتا دیں گے کہ یہ کیسا شخص ہے۔ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ان بزرگان دین کی سیرت کو پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے، اختیار کرتے ہوئے حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ ان کی ضرورتوں کا لحاظ کیا جائے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے۔ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، اگر کوئی بیوہ ہے، بچے یتیم ہیں، تو ان کی ضرورتوں کا اپنی حیثیت کے مطابق، استعداد کے مطابق ضرور خیال کیا جائے۔ عفو و بردباری، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک وصف یہ بھی ہے، معاف کرنا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین۔ اے محبوب، آپ یہ وصف اختیار کیجئے، آپ کے امتی بھی یہ وصف اختیار کریں، لوگوں سے درگزر کرنا، انہیں معاف کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو، احسان کرنے والوں کو، ایسا کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ کون نہیں چاہے گا کہ وہ اللہ کا محبوب بنے؟ ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ فرشتے نہیں ہیں، فرشتے معصوم ہیں۔ وصف معصومیت انبیاء کے ساتھ خاص ہے، فرشتوں کے لیے ہے۔ جو غیر نبی ہے وہ معصوم نہیں ہے، اسے غلطی ہونی ہے، غلطی کا ارتکاب ہونا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بار بار غلطی ہونی ہے۔ اور اس کا رد عمل یہ نہیں کہ انسان سامنے والا غلطی کرے تو اسے ایسا سبق سکھائے کہ اگلا بجائے سیدھا ہونے کے آپ کا دشمن بن جائے، اگلا سنورنے کی بجائے دل میں آپ کے لیے کینہ رکھ لے، اگلا سدھرنے کی بجائے دل میں آپ کے بارے میں طرح طرح کے خیالات سوچنے لگے، سدھرنے کی بجائے آپ کے خلاف لوگوں کے ساتھ مل کر پروپیگنڈا کرنے لگے۔ اگر آپ درگزر سے کام لیں گے، اگر آپ معافی سے کام لیں گے، اس کے اثرات مثبت ہوں گے۔ اور یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، لیکن امور دینیہ کی بات آئے، دینی غیرت و حمیت کی بات آئے تو پھر آپ خاموش بھی نہیں رہے۔ تو یہاں دو چیزیں ہیں، دینی غیرت و حمیت اور انسان کی اپنی ذات۔ جہاں دین کا معاملہ ہو وہاں کوئی درگزر نہیں، وہاں کوئی معافی نہیں، وہاں کوئی چشم پوشی نہیں۔ اگر انسان دین کے معاملے میں چشم پوشی کرتا ہے پھر ایسی صورت میں وہ سمجھ لے کہ میرا دین، میرا ایمان، میرا اسلام کمزور ہے، یہ بے غیرتی ہے۔ دین کے معاملے میں ایمان والا شخص، مومن مسلمان بے غیرت نہیں ہوگا، وہ امور دینیہ کے اوپر کسی کے حملے کو برداشت نہیں کرتا۔ ہاں اپنی ذات کی بات آئے
تو وہاں معافی اور درگزر کا مظاہرہ کرنا حقیقت میں انسان کو انسان بنانے والی یہی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے طاقتور وہ نہیں جو غصے کے وقت اگلے کو پچھاڑ کر رکھ دے، اس پر قابو پا لے، غلبہ حاصل کر لے۔ طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پائے، اگلے کو معاف کر دے، اس سے درگزر کا معاملہ کرے۔ تو حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی زندگی کا ایک بنیادی وصف جس نے غیر مسلموں کو آپ کی طرف مائل کیا، 90 لاکھ لوگوں نے ایسے نہیں کلمہ پڑھا، 90 لاکھ لوگ ایسے ہی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو گئے، انہوں نے آپ کی سیرت کو دیکھا، آپ کے اوصاف کو دیکھا، آپ کے اخلاق کو دیکھا، آپ کی ان عادات کو دیکھا، اور پھر آپ کا ایک اور وصف خوف خدا، جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اپنے نفس کی خواہش کو روک لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ جنت قرار دیا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، فرمایا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ سیرت نگار یہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خوف خدا کا عالم یہ ہوتا تھا کہ آپ ہمیشہ گریہ ازاری کرتے اور آپ کا جسم مبارک جو ہے وہ کپ کپاتا رہتا تھا، لرزتا رہتا تھا خوف خدا کی وجہ سے۔ اور آپ نے لوگوں کو یہ تلقین کی، ارشاد فرمایا اے لوگو اگر تم زیر خاک سوئے ہوئے لوگوں کا حال جان لو تو مارے خوف کے کھڑے کھڑے پگھل جاؤ، جیسے موم بتی پگھل جاتی ہے، جیسے برف پگھل جاتی ہے، جیسے اولے پگھل جاتے ہیں۔ کوئی پتہ نہیں کس کی آنکھیں کب بند ہو جائیں گی، کس نے کب زیر زمین چلے جانا ہے، وہاں کے لوگوں کی حالات ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ قرآن و سنت نے کچھ اشارات دیے ہیں، اعمال صالحہ ہوں تو پھر کیا صورتحال ہوتی ہے، بد ہوں تو پھر کیا صورتحال ہوتی ہے، واضح اشارات موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم جان لو کہ زیر زمین لوگوں کی اس وقت حالت کیا ہے تو پھر خوف خدا کی وجہ سے ہر وقت تم پر لرزہ طاری رہے۔ اور پردہ پوشی آپ کی خصوصیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے جو کسی مسلمان کے گناہوں کو چھپا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے گناہوں کو چھپائے گا۔ حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ وصف تھا، آپ کسی کے عیب کو دیکھتے اسے اچھالا نہیں کرتے، آپ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالا کرتے تھے۔ پردہ پوشی کرنا ایک مسلمان کا فرض منصبی ہے، لوگوں کے عیبوں کی ٹو میں رہنا اس سے قرآن نے منع کیا ہے۔ کسی کے عیب تلاش کرنا، کسی کے عیبوں کا پیچھا کرنا، اسے رسوا کرنے کے لیے، اسے بلیک میل کرنے کے لیے، اس سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا، یہ کسی مسلمان کے شایان شان نہیں ہو سکتا۔ آج ہم کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑیں گے، کل کو ہمارے عیب دیکھے گا۔ اگر آج ہم دنیا میں کسی کے عیبوں کو ظاہر کرتے ہیں، قیامت والے دن ہمارے عیب بھی چھپے نہیں رہیں گے۔ حکم یہ ہے کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی کے عیب چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کے عیب چھپائے گا۔ اور حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا وصف یہی تھا، آپ لوگوں کے عیبوں کو ظاہر نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کمال کیا عطا فرمایا، آپ کی کرامات کی ایک لمبی فہرست ہے۔ عموماً ہمارے خطبات کے اندر ہمارے بزرگوں کی کرامات کو بیان کیا جاتا ہے، کرامات سے کوئی انکار نہیں، کرامات اہل سنت کے عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ کرامات اولیاء برحق ہیں، قرآن اس پر شاہد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس پر شاہد، ہمارے بزرگان دین کی زندگیاں اس پر شاہد۔ لیکن وہ ان کرامات کے درجے پر پہنچے کیسے، یہ بھی جاننا ضروری ہے، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے، اور بس جاننا سمجھنا نہیں، اس کو اپنانا بھی ضروری ہے۔ صرف 1-2 منٹ کے اندر بات مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے یہ اوصاف اختیار کیے، قرآن سے محبت کی، اللہ تعالیٰ کے فرمان سے محبت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف کو اپنایا، اللہ تعالیٰ نے مقام کیا عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے طی زمانی عطا فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے زمانے کو سکیڑ دیا،
آپ کے لیے وقت کے اندر کشادگی دے دی گئی، مکانات سکڑ گئے۔ سیرت نگار یہ فرماتے ہیں کہ آپ روزانہ رات کو اجمیر شریف سے بیت اللہ شریف پہنچا کرتے تھے اور روزانہ رات کو بیت اللہ شریف کا طواف فرمایا کرتے۔ عشاء کی نماز اجمیر شریف میں، رات طواف مکہ شریف میں، فجر پھر اجمیر شریف میں۔ اور یہ بعید نہیں ہے، قرآن نے ذکر کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی، ان کی یہ شان ہو سکتی ہے کہ وہ 1 مہینے سے زیادہ کی مسافت سے تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتے ہیں، تو حضور کی اس امت کے اس ولی کی شان بھی یہ ہو سکتی ہے جن کو حضور خود فرما رہے ہیں، اے معین الدین جاؤ ہند میں جا کر میرے دین کی مدد کرو اور اس دین کو عام کرو۔ اگر وہ چھاگل دیں اور چھاگل کے اندر اگر وہاں کے ہندو انا ساگر سے پانی نہ لینے دیں تو وہ چھاگل کے اندر سارے کا سارا پانی سمیٹ لیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قوت عطا فرمائی ہے۔ اگر کسی نوجوان کو ناحق قتل کر دیا جائے اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جا کر کہیں، اے نوجوان اگر تجھے ناحق قتل کیا گیا ہے تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو یہ شانیں عطا فرمائی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں یہ تاثیر رکھ دیتا ہے، ان کی قدموں کے اندر یہ قوت رکھ دیتا ہے، ان کی آنکھوں میں یہ طاقت آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہان کو ان کے تصرف کے تحت کر دیتا ہے۔ قرآن نے یہی فرمایا، هو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، وہی ذات نے جس نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ شرط یہ ہے رب کے ہو جاؤ، ہر چیز تمہاری ہو جائے گی۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگان دین کے اوصاف و کمالات کو جان کر، سیکھ کر اپنی سیرتوں کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔